السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز، میں ہوں عاصم بھٹی۔ ایک اہم ترین موضوع جو اس وقت پورے پاکستان میں بحث گفتگو ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، ہر زبان پر زد عام ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو کہ جہاں سے مین شاہراہیں گزرتی ہیں، پورے ملک کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں، لیکن وہی علاقہ نو گو ایریا بنا ہے، یعنی کہ کچے کا علاقہ۔ اسی پر گفتگو کرتے ہیں شاہد انجم صاحب سے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ والسلام۔ شاہد صاحب، یہ کچے کا علاقہ پہلے تو یہ بتائیں، یہ ہے کہاں کہاں پر؟ دیکھیں، کچا جو ہے وہ تو تقریباً آدھا سندھ ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں شاہراہیں جو ہیں خاص طور پہ سندھ کا رابطہ کٹ رہا ہے، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں کہ کچا کس طرف سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہاولپور ڈویژن جو ہے، جس میں آپ کا راجن پور ہے، رحیم یار خان ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ آ کے کشمور سے لنک کرتا ہے اور لاڑکانہ تک جو ہے وہ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کچے کا علاقہ ہے۔ دوسرا، آپ جیکب آباد شکارپور سے لے کے سکر تک آپ آ جائیں، خیرپور تک آ جائیں، ایک یہ کچے کا علاقہ ہے جو آگے مورو کو بھی ٹچ کرتا ہے، اور نوشہر و فروز جو ہے اس کا علاقہ بھی جو ہے وہ کچا ہے۔ تیسرا، آپ کا لاڑکانہ سے دادو کی اگر سائڈ پہ آپ نکلیں تو دادو سے لے کے حیدرآباد تک یہ کچا علاقہ ہے۔ یہ 3 زون ہیں کچے کے علاقے کے۔ اب آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری شاہراہیں کس طرح بند ہیں، تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، کل بھی اور پرسوں بھی 2 روز جو ہے وہ آپ کی مین شاہراہیں، خاص طور پر آپ کا موٹر وے جو ہے اس پہ 3 گھنٹے سے 3.5 گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا جی ٹی روڈ ہے، جس کو آپ گھوٹ کی، کھوس کی اور ابھاڑو، اس کے بعد آپ کوٹ سبزل اور پھر آپ رحیم یار خان تک جاتے ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے یہ بھی مکمل طور پر اس پر بند رہا۔ کچھ لوگوں کو گولیاں لگیں، ہمارے مائیں بہنیں بھی اس میں زخمی ہوئی، ہمارے بچے بھی زخمی ہوئے، لیکن ان چیزوں کو اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت نہیں چاہتی اس کو ڈسکلوز کرنا۔ علاقے کے لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا زیادہ خوف و ہراس ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت کہاں سے فائر آ جائے، ڈاکو آ جائے، لوٹ لیں، جان سے مار دیں۔ خاص طور پر ہمارے جو ٹرانسپورٹ ہے، ہمارا چونکہ کراچی پورٹ ہے اور یہاں سے پورے ملک میں ہمارا جو ہے وہ سامان کی ترسیل ہے، اور اس ترسیل کو روکا گیا ہے۔ کئی کئی گھنٹے تک ہمارے ٹرک جو ہیں وہ سکر میں رکے رہے، جو آنے والے تھے وہ بہاولپور پہ رکے، چونکہ رحیم یار خان کا علاقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں جن کو آپ لنک کرتے ہیں دوسرے صوبوں سے، پنجاب سے خاص طور پر اور کے پی سے۔ ہمارا کے پی کے جو لوگ ہیں وہاں تک سامان نہیں پہنچ پایا، پنجاب تک سامان نہیں پہنچ پایا، اور یہ سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے۔ وہاں اتنا خوف و ہراس ہے ابھی بھی کہ ہمارے سامان کی ترسیل نہیں ہو پا رہی۔ لوگ خاص طور پر وہ جو ٹرانسپورٹ جن کی ہے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے سیکورٹی اداروں سے بھی رابطہ کیا ہے، کانوائے بھی سٹارٹ کیے گئے، لیکن ابھی تک بے سود جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ رات کو خاص طور پر، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رات میں سفر کرتے ہیں، اور گاڑیوں والے بھی رات میں سفر کرتے ہیں کیونکہ دن میں روزہ ہوتا ہے، تو بہت پریشانی ہے۔ میری جو اطلاعات ہیں، کشمور کا آپ کا علاقہ جو کہ رحیم یار خان اور راجن پور سے لنک کرتا ہے، مکمل طور پر نو گو ایریا بنا ہوا، کوئی وہاں سے جا نہیں پا رہا۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو یرغمال بنایا گیا ہے، وہ ابھی تک ان کے ڈاکوؤں کے پاس ہیں۔ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں جن کو بزنس مین بھی کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی مکمل طور پر پریشان ہیں، وہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہو رہا۔ دوسرا، جو لوگ گئے ہیں، جن کو جو اغوا ہوئے ہیں، وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے۔ شاہد صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کی میں بات کاٹتا ہوں، کہ اس کچے کے علاقے میں یہ اتنی بڑی تعداد میں، ان کی تعداد کتنی ہے کہ سیکیورٹی ادارے ان کو لگام ہی نہیں دے پا رہے؟ ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں عاصم، اس میں 1500 کے قریب یہ لوگ موجود ہیں، جو کہ مختلف علاقوں پر، مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنے ٹھکانے، عقوبت خانے بنا رکھے ہیں، اور 15 سے 20 جو ہے وہ ہر گینگ میں، 45 گینگ ہیں یہ اب تک جو ڈسکلوز ہوئے ہیں، جن کی تعداد سامنے آئی ہے، 15 سے 20 ہر گینگ میں جو ہے وہ لوگ شامل ہیں، جن کو ہم ڈاکو کہتے ہیں، اور ان کا آپس میں بہت لنک ہے۔ ہمارے ہاں سیکورٹی اداروں کا شاید آپس میں اس طرح سے لنک نہیں ہے جتنا ڈاکوؤں کا آپس میں لنک ہے، اور انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر پولیس گھسے، رینجر گھسے، کوئی بھی آئے گا تو ہم سب مل کے اس سے مقابلہ کریں گے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ اور جس علاقے میں بھی کارروائی کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
اپنی جگہ وہ نہیں چھوڑ رہے، اسی طرح سے وہ اپنی کارروائیاں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ڈاکوؤں نے اپنا کام کیا ہے۔ سیکورٹی ادارے جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اب ان کو ہم چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چاروں طرف سے گھیرنے آپ نہیں گھیر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے وہاں جانے کی۔ دوسری بات، وہاں جو سیکورٹی کے جو لوگ جن تھانوں میں پہلے سے نفری موجود ہے وہ کئی سالوں سے ہیں، ملی بھگت ہے، تمام لوگ ایک دوسرے سے، ڈاکوؤں سے بھی وہ لوگ رابطے میں ہیں۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ان افسران کی آپ تحقیقات کرتے، پہلے تو ان چیزوں کو ڈسکلوز کرتے کہ کیا یہ لوگ کئی ڈاکوؤں سے ملے ہوئے تو نہیں۔ ان کے فونوں کا آپ ڈیٹا ذرا اکٹھا کریں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اصل ڈاکو ہیں کون، کچے والے ہیں یا پکے والے ہیں۔ ایس ایس پی رینک تک کے لوگ جو ہیں، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ ان سے رابطے میں ہیں، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے کیسز ایسے بھی آئے سامنے جس میں تاوان مانگا گیا، کمی ہوئی، لیکن جب آپ نے کسی اعلیٰ افسر سے بات کی تو تاوان کی رقم اسی جگہ پہ جا کے رک گئی جہاں انہوں نے سٹارٹ لیا۔ وہ یہاں تک ان کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہے کہ جو بندہ اغوا ہوتا ہے اس کے رشتہ دار غیر ممالک میں تو نہیں ہیں، ان کے اصل کاروبار ہیں کیا، ایسے کسی کو وہ نہیں اٹھاتے۔ جو ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فون کال پہ کہ سستی گاڑی لے لیں، سستی بھینسیں لے لیں، سستا بھوسا لے لیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ جو بھوسے کے بیپاری ہیں وہ تک چیخ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے بھوسا نہیں لا پا رہے، وہاں سے کوئی چیز نہیں آ رہی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو حالیہ الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں جو رکن قومی اسمبلی بنے، جو صوبائی اسمبلی بنے، وہ بھی تو انہیں علاقوں سے بنے ہیں نا۔ آپ ذرا ان سے بھی تو تحقیقات کریں نا، وہ ان علاقوں میں کمپین کیسے چلا رہے تھے، وہاں جا کے کس طرح سے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے، کیسے اسمبلیوں میں پہنچے۔ شاہد صاحب، ریاست کا کام ہوتا ہے کاروباری شخصیات سمیت عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا تاکہ وہ پرامن ماحول میں اپنا ذریعہ معاش چلائیں، ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے یہ؟ آج سے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری رینجر اور پولیس کر کیا رہی ہے۔ میں بالکل سچے دل سے بات کرتا ہوں، آپ کی رینجر اور پولیس مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آپ اٹھائی تو دیکھیں، آپ کھیتوں میں گاڑیاں بھگا کے کیا سمجھ رہے ہیں آپ ڈاکوؤں سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ اسی طرح سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اسی طرح سے تاوان دے رہے ہیں، اور کوئی بغیر تاوان کے آپ نے بندہ چھڑایا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں، اس ملک کا سپریم کمانڈر اس صوبے کا ہے آصف علی زرداری صاحب، سندھ سے جیت کے گئے ہیں، ان کو اس صورتحال کا نہیں پتا، ان کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان نہیں آپ نے سنا تھا کہ ہم سندھ کو پنجاب جیسا بنائیں؟ یہ پنجاب جیسا بناؤ گے آپ کہ جہاں لوگ موومنٹ نہیں کر سکتے، اور لوگ میت نہیں لے کے جا سکتے یار ان راستوں سے۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو آپ کیسے لے شفٹ کریں گے کے پی میں یا پنجاب میں؟ آپ کے پاس راستہ ہی نہیں ہے، ایک جی ٹی روڈ، ایک موٹر وے، اور دونوں پہ آپ فائرنگ آپ دیکھیں چل رہی ہے مستقل۔ تو کس طرح سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ وہاں کے پہلے وڈیروں کو اعتماد میں لیں، وہاں کے جو لوگ وہاں بسنے والے ہیں ان کو اعتماد میں لیں، پھر آپ ان سے مقابلہ کریں۔ اور بھائی وہاں ہر چپے چپے پہ ان کی جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا، موبائل ڈیٹا یار وہاں چل رہا ہے۔ کراچی میں تو ہم کہتے تھے نا نو گو ایریا، علاقے کو گھیر لیا، موبائل سسٹم بند، تمام چیزیں کمیونیکیشن بند، پھر آپ یہاں کنٹرول کر، تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ شکارپور، جیک بابا، لاڑکانہ، سکر، گوٹکی، کھوسکی، یہ تمام جو علاقے ہیں، راجن پور، آپ کا رحیم یار خان جو بھاولپور ڈویژن میں، او بھائی ان کے ڈیٹے وہاں بند کریں نا۔ اس کے بعد آپ کتنے 1500 لوگوں کو کیا ہے آپ نہیں کنٹرول کرتے؟ آپ کے پاس فورس نہیں ہے کیا؟ آپ کے پاس تمام ایکوپمنٹ موجود ہے، تمام چیز، لیکن آپ کی نیت خراب ہے۔ کون سا بڑا افسر آج تک وہاں گیا ہے مجھے آپ بتائیں؟ ایک آئی جی صاحب نے دورہ کیا، وہ 4 گاؤں گھوم گیا، وہ بھائی وہ تو صاف شفاف علاقہ ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو عام آدمی بھی جا کے ہو کے آ سکتا ہے۔ آپ نے بڑے افسر کا ذکر کیا، شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہارڈ کور ایریا ہے تو یہاں تو افسران نہیں جاتے ہوں گے، تو یہ جو ایس ایس پیز وغیرہ لگتے ہیں یہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، ان کو زبردستی بھیجا جاتا ہے؟ اپنی مرضی سے جاتے ہیں بھائی، بڑا زرخیز علاقہ ہے وہ۔ آپ جب تک دیکھیں نا، کراچی میں بھی آپریشن شروع ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار ان تھانوں میں کون ایسے تو لگے گا، لوگ سفارش کرا کے جاتے تھے، میں نیو کراچی لگا دو، مجھے سراب گوڈ پہ لگا دو، مجھے اورنگی ٹاؤن لگا دو، مجھے بلدیہ لگا، اپنی مرضی سے جاتے تھے۔ آج بھی وہ افسران وہاں بہت خوش ہیں۔ ایک تو
ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم ڈاکوؤں سے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ ان کے بینک اکاؤنٹ ذرا چیک کریں نا. او بھائی ڈاکوؤں سے زیادہ تو ان کے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں. کون سے ڈاکوؤں سے مقابلہ کر رہے ہیں یار؟ کچے کے ڈاکو. ریاست سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ آپ لڑکے تو دیکھیں، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے لڑنے کی. سب سے پہلے میری تجویز یہ ہے کہ غیر سندھی افسران کو تعینات کیا جائے. جب تک آپ غیر سندھی افسران تعینات نہیں کریں گے، ان کی مرضی سے ان کو ٹیمیں نہیں بنا کے دیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں. غیر سندھی سے مراد یعنی کہ غیر مقامی جو ہو وہاں پر میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پی سے لا کے، پنجاب سے لا کے، بلوچستان سے لا کے افسر لگائے نا. کیوں نہیں لگاتے آپ لگا کے دیکھیں، ان کی مرضی کی ان کو ٹیمیں بنا کے دیں، پھر آپ دیکھیں کیسے نہیں آپریشن ہوتا. آپ وہیں کے لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں. وہ تو کیسے ایک ایس ایچ او جس نے ساری زندگی کشمور میں ڈیوٹی کی ہے یار، وہ کیسے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرے گا یار؟ مجھے تو بات مقصد یہ نان سینس بات ہے. کیسے کرے گا وہ؟ پھر جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں. آپ کے پاس ایس ایس یو موجود ہیں؟ کہاں ہے ایس ایس یو؟ کیوں نہیں جاتی وہاں؟ آپ روزانہ یہاں ان کے ڈیمو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کود رہے ہیں، وہ دیواریں پلانگ رہے ہیں، وہ الٹے ناچ رہے ہیں. وہ وہاں جا کے ناچو نا یار، جہاں انسانی زندگی خطرے میں ہے، جہاں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. وہ یہاں ناچنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی ٹی روڈ آپ شارع فیصل پہ ناچ لیے، جا کے وہاں ناچو نا موٹر وے پہ، اور یا جو جی ٹی روڈ ہے اس پہ جا کے ناچو نا. پھر میں دیکھوں گا کتنی آپ کی ایسے. RRF کیا ہے؟ ریپڈ رسپانس فورس. اب آپ کو مزے کی بات بتا، ریپڈ رسپانس فورس کا ایک اہلکار جس سے میرا رابطہ ہوا، اس سے میں نے پوچھا بھائی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا 4 کمروں کا ایک ہمیں جگہ دی ہوئی ہے، وہاں ڈاکوؤں کے ایکسس نہیں ہے، ہم آرام سے کھاتے پیتے اپنے کپڑے وپڑے وہیں دھوتے ہیں، 3 مہینے ہم سے ڈیوٹی لیتے ہیں، پھر دوسری پارٹی آ جاتی. یہاں تک خیرپور میں ابھی جو ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں کے باہر سے لوگوں کو، جو انڈر ٹریننگ لوگ تھے، جن کو ٹریننگ جن کی ہو رہی تھی، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. وہ بھائی کون سی سیکیورٹی، کون سی باتیں. آپ یہ تو دیکھو، آپ کا جی ٹی روڈ محفوظ نہیں ہے، آپ کا موٹر وے محفوظ نہیں ہے، تو اندر جو علاقے ہیں وہاں لوگ کہاں محفوظ ہوں گے؟ وہاں لوگ رہتے ہوں گے نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سندھی بھی رہتے ہوں گے، پنجابی بھی رہتے ہوں گے، بلوچ بھی رہتے ہوں گے. ڈاکوؤں کے سامنے وہ کیسے بول سکتے ہوں گے؟ جن کی فیملیاں ہیں، بہن بیٹیاں ہیں، جن کا پورا ٹبر ہے، کس طرح سے لوگ گزارا کر. روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایشو چھڑا ہوا ہے، ایک ملک میں ایک ہڑبنگ مچا ہوا ہے کچے کے علاقے. وہ بھائی ہمارے، میں تو آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس علاقے کو صاف کریں. کیا ہے، ہمارے دنیا کے بہترین فوج ہمارے پاس ہے، کتنا وقت لگے گا؟ آپ کے پاس سسٹم سارے موجود ہیں. کیا ہو گیا آپ سے 1500 ڈاکو نہیں آپ سے قابو آ رہے؟ کیا ملک چلا رہے ہیں یار آپ؟ کس کی بات آپ کریں؟ آپ پرائم منسٹر سے ایک میٹنگ کریں کہ بھائی ہمیں نفری دو، ایک آرڈر ہوگا. آپ دیکھیں 1 ہفتے کے اندر کیسا کچا پکا ہوتا ہے. آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. شاید اب آخر میں یہ بتائیے گا، سردار اور وڈیروں کا ذکر کیا، یہ جو سردار اور وڈیرے اس علاقوں کے ہیں، یہ کچے کے ڈاکوں سے پکے رابطے میں؟ بالکل ہے. یہ نہیں اگر ہوں گے تو ان سے ووٹ کون دے گا؟ وہ اعلان کہتے ہیں کہ یہ 4 گاؤں میرے پاس ہیں، آپ ان کو ووٹ دیں گے. آپ دینا پڑے گا آپ کو ووٹ. کیسے نہیں دیں گے؟ آپ نے وہاں رہنا ہے نا یار. آپ کی 10 ایکڑ زمین ہے، اس پہ کوئی قبضہ کر لے گا، گندم آپ کی جلا دے گا، بچے آپ کے مار دے گا. تمام لوگ ایک دوسرے سے. میں نے یہی تو کہا کہ آپ موبائل ڈیٹا چیک کر لیں لوگوں کا، لوگوں کے کال سسٹم تو چیک کریں کون کس سے رابطے میں، پھر پتہ چلے گا کچے کے ڈاکو کون ہے، پکے کے ڈاکو کون ہے. تمام لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے. آپ نے وہ SSP نہیں تھا جس کو لگایا تھا، ڈاکٹر رضوان کیا نام تھا، ڈاکٹر رضوان، اس نے ایک رپورٹ بنائی تھی، اس کو سامنے رکھ کے آپ کریں نا آپریشن. آپ نے ڈاکٹر رضوان کو صوبہ بدر کرا دیا. وہ تو کہتا تھا چنیسر گوڈ کلیئر کرا لو، کچا تو بہت بات کی بات ہے. کہاں ہے ڈاکٹر رضوان آج کل؟ کسی نے پوچھا اس سے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. جب تک ایسے لوگوں پہ آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ یہیں رولتے رہیں گے. یہ وقت آنے والا ہے. آپ جو لوگ کراچی آ گئے وہ پنجاب نہیں جا پائیں گے، KP نہیں جا پائیں گے. جو لوگ وہاں ہیں وہ یہاں نہیں آپ کے پاس راستہ ہی نہیں ہے کوئی. اور یہ نہیں کہ خالی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مقامی سندھی وہاں رہ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے. وہ بھی تو کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی تو بزنس مین ہیں. ہماری ہندو کمیونٹی کتنی وہاں بزنس مین ہے، خاص طور پہ سکر، شکارپور، جیکب آباد بھرے پڑے ہیں. اب وہ بیچارے کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کاروبار کر کے دکھا دیں، اس علاقے میں موومنٹ کر کے دکھا دیں. بھائی کاروباری جو بندہ ہے، جو بزنس مین ہے، وہ تو وہاں جائے گا، فصل اٹھانے بھی جائے گا،
فصل لینے بھی جائے گا، لوگوں کو اور بھی سہولتیں بھی دینے جائے گا، ظاہر ہے اس نے کاروبار کرنا ہے، وہ بیچارہ گھر سے نہیں نکل پا رہا، تو آپ کون سی معیشت ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ ٹوٹل آپ ڈاکو راج وہاں قائم ہے یار. ایک ٹرک والا نہیں گزر سکتا جو سامان لے کے، کوئلہ اس نے بھرا ہوا ہے، وہ کوئلے کا ٹرک ہی انہوں نے بنا رکھ لیا، اب اس کو کوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں بندوق کی نوک، آپ کو ویڈیو کال کر کے دکھا رہے ہیں دیکھو آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے. آپ یہ سسٹم تو بند نہیں کرا سکتے، ڈاکو کیا بند کراؤ گے یار؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ اوپر سے گزرنے والے جہازوں کو بھی روک لیں اور بولیں کہ جی ہمیں پیسے دو اور پھر یہاں سے. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب جس طریقے سے ذکر کر رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ 2 سال قبل بھی ایک آپریشن کچے کے علاقے میں کیا گیا تھا اور وہاں کا سردار بھاگ کر کراچی آ کر رہنے لگ گیا تھا، لیکن وہاں کے اس وقت کے ڈی آئی جی نے کڑک ایکشن لیا اور وہاں سے کراچی میں ریڈ کرنے کے بعد وہ سردار توگیوں کو گرفتار کر کے یہاں سے واپس کیفر کردار پر پہنچانے کے لیے لے کر ضرور گئے، لیکن اگلے روز اسی ڈی آئی جی کا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. جس طریقے سے شاہ صاحب بتا رہے تھے، تو یقیناً سسٹم پورا ان کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ پکے طریقے سے کام کر رہا ہے.